ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سیاسی کارکن، گورنمنٹ آفیسرز، NHA کے آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. ایک ہسٹورک ڈے ہے، نہایتی اہم دن ہے، اور آج کے دن جو ایک آپ نے دیکھی پریزنٹیشن سیکرٹری کمیونیکیشن چیئرمین NHA نے جو دی، ایک لنک جو رہ گیا تھا یہ نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی کے لیے، کراچی سے لے کے پشاور تک جو روڈ بننی تھی، اس کا ایک لنک حیدرآباد سکھر موٹر وے کئی سالوں سے چل رہا تھا. چیچا صاحب نے بتایا کہ پچھلے 4 سال 3.5 سال کچھ نہیں ہوا اس پہ، اور آج آپ اس ہسٹورک منصوبے کی سنگ بنیاد نہ صرف یہاں رکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، بٹ اس کے دوسرے سرے پہ جا رہے ہیں. آج آپ ہوائی جہاز سے ہی یہ سفر طے کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دعوت دیں گے جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ ہی آ کے اس پہ روڈ پہ بھی ٹریول کریں گے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک. اور اس کا 2 جگہ افتتاح ہو رہا ہے، تو یہی امید ہم کریں گے سندھ کے لوگ کہ دونوں طرف سے اس پہ کام شروع ہوگا اور آدھے ٹائم پہ یہ کام ختم ہوگا جو نارملی ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اس روڈ کو. میں مولانا صاحب کو بہت شکر گزار ہوں. ہمیں کچھ خدشات تھے، خود مولانا صاحب تشریف لائے تھے حیدرآباد میں، ہماری کافی لمبی میٹنگ ہو، خدشات کا اظہار میں نے کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی یقین دہانی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے گی کہ امیڈیٹلی اس کا فائنینشیل کلوز کا نہیں کریں گے انتظار. جو اپنی ایکوٹی سے جو ہمارا پارٹنر ہے اس پہ کام کرنا چاہتا ہے شروع، وہ امیڈیٹلی کام شروع ہو، تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو حکومت ہے اتحادیوں کی، اس لیے کہ میں پچھلی حکومت کی بھی بات ہی نہیں کروں گا، نہ اس سے کوئی امید تھی. میں میرے خیال واحد شخص ہوں جو اس وقت بھی ایک صوبے کو ہیڈ کرا تھا. امین بھائی ہیں، ان کے بھی کچھ ایسے ہی تاثرات ہوں گے، آگے آپ حیدرآباد میں بولیں گے. ان سے امید بھی کوئی نہیں تھی، ان سے ہم کہتے بھی نہیں تھے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں. اور اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں گا جو وزیر تھے، چھوڑیں آپ کے صوبے کے وزیر تھے، لیکن ان کے اپنے خیالات تھے، اس پہ کسی اور وقت ذکر کیا جائے گا. 2-3 چیزیں میں ضرور ادھر ذکر کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے لیکن میں جلدی سے. جو پرانا راستہ ہے ہمارا سکھر ٹو حیدرآباد، جو ہمارا نیشنل ہائی وے ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. وہ بہت بری حالت میں ہے، اور خاص طور پہ فلڈز میں اور تباہ ہوا ہے. وہ اس وقت یہ 2 سال انشاءاللہ 2.5 سال کا آپ نے کہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں 1.25 سال، آدھا ٹائم، لیکن جتنا جلد ہو سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا راستہ ہے اس کو NHA نے، اس لیے وہ بھی لائف لائن ہے، وہ ہماری ساری آبادیوں سے گزرتا ہے، وہ بہت ضروری سڑک ہے، اس کو پراپر اس کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے خاص فنڈز مختص کریں. یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہا ہے، وہ PSDP سے پیسے نکال کے ہم وہ کرنا چاہیے کمپلیٹ. دوسرا ایشو کہ یہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گی یہ نئی سڑک، اس پہ جو ٹول ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہ ٹول برابر ہونے چاہیے باقی جگہوں سے. میں نے ابھی دیکھا 407 ارب روپے آپ NHA اس میں سے لے گی. میں کہوں گا یہ 407 ارب روپے اس ملک کے لوگ، اس لیے اس سڑک پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں ٹریول کریں گے، پورے پاکستان کے لوگ ٹریول کریں گے. یہ 407 ارب اس روڈ کے یوزرز کے ٹیرف کی کمی میں استعمال ہونی چاہیے تاکہ ان کو مہنگا نہ پڑے. تیسری چیز 25,000 نوکریوں کی بات کی تھی. NHA وزیر صاحب سے اور NHA اور جو سیکرٹری مواصلات سے یہ ریکویسٹ کیا بلکہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ نوکریاں لوکلز کو دینی چاہیے جو 25,000 اس علاقے میں ہوں گے. ہمیں خدشات ہمیشہ رہے ہیں، اب ہمیں بھائی چارے
کی طرف جانا چاہیے تو یہ نوکریاں آپ کو لوکلز کو دینی چاہیے. جو حیدرآباد سے لے کے سکھر تک اس روڈ پہ کام ہوگا اس پہ سب امپلائمنٹ لوکلز کی ہونی چاہیے. یہ 3 میری ریکویسٹ تھی. 2-3 چیزیں اور ذکر ہوا تو میں ضرور کہوں گا. فلڈز، پرائم منسٹر صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اگین پچھلی حکومت کے ذکر نہیں کروں گا. 2020 میں بھی ایک تو آیا تھا فلڈ ہمارے پاس، آپ کو یاد ہوگا، جو خاص طور پہ لیفٹ بینک والے دوست ہیں. اس وقت کیسے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ٹریٹ کیا. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب نے متعدد، میرے خیال ہے میں تو گنتی بھی بھول گیا ہوں، 9-10 کے قریب وزٹس انہوں نے اپنے باوجود اس کے کہ جو مصروفیات تھیں وہ آئے. آج بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی تک، جیسے کہ مولانا راشد محمود صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوگ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، ہم ابھی بھی ٹینٹس دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم ابھی بھی ان کو ڈرائی راشنز دے رہے ہیں. جن کے جہاں پانی نکل گیا ابھی بھی تقریباً کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ 40% پانی ابھی بھی ہے. اوور آل تو ہم نے 80-85% ایویکویٹ کر لیا پانی، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں ابھی بھی 40-50% پانی ہے. جہاں پانی نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کے گھر نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے لیے ٹینٹس، کھانے کی سہولت دینی پڑتی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے آج ریکویسٹ کی اور پرائم منسٹر صاحب نے قبول کی کہ اگلے ہفتے وزٹ ان علاقوں کا اور کریں گے جہاں پہ ابھی تک فلڈ کا پانی نہیں نکلا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی جو بات کی ہے، حکومت سندھ، فیڈرل گورنمنٹ مل کے، چودھری احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ گھر بنا کے دیے جائیں سب کو، جن کے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے، ان کو بالکل نئے گھر بنا کے دیے جائیں. ان کو ایک طریقہ کار نکالا ہے، اس میں ہمیں ورلڈ بینک سے اچھی خاصی ایک رقم، تقریباً تیسرا حصہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، ہماری ریکوائرمنٹ تقریباً 350 ارب روپے ہے، اس کا 1/3 ہمیں انشاءاللہ تعالی ورلڈ بینک سے مل جائے گا. باقی ایک 1/3 یعنی جو 33% ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے وہ 1/3 دے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے، اور وہ حکومت سندھ کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صوبائی کابینہ نے 50 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، اور 50 سے ہم شاید بڑھنا پڑے اس لیے کہ ہم وہ 1/3 پورا کرنا چاہتے ہیں. میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میچ کریں جو حکومت سندھ دے رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ان کی محبت ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور جو سیلاب زدگان کے ساتھ، وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو میچ کرے گی. باقی 1/3 جو رہ جائے گا، یعنی تیسرا حصہ رہ جائے گا، انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں جنوری کے مہینے میں UN اور پاکستان گورنمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے ایک ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے. اس میں کوشش کی جائے گی. ہم جب دکھائیں گے کہ جی ہم سیریس ہیں، ہم نے کافی سارے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، ہمیں اتنی شارٹیج ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اور فارن منسٹر صاحب کی رہنمائی میں جو یہ ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ہم باقی 1/3 لے سکیں گے. ایک چیز اور جو ادھر ذکر ہوا، خورشید شاہ صاحب نے سکر روڑی برج کا، بہت پرانی برج ہے، اس پہ چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا، اور بالکل صحیح کہا، وہ کہا تھا کہ میں یہ خورشید شاہ صاحب کے لیے تحفے میں لے جا رہا ہوں. اور میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا صوبائی، میں بجٹ تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے، اور اس کے جو پیسے رکھے تھے مجھے اس وقت یاد نہیں، شاید 10 ملین رکھے تھے یا 100 ملین، نہیں ٹوٹل کاسٹ نہیں، جو پیسے رکھے تھے. تو میں نے ادھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید خورشید شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن جو پیسے مختص کیے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پوتے اور پر پوتے اس برج پہ ٹریول کریں. اللہ تعالیٰ ان کو تو ایسا نہ کریں، جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ پروجیکٹس جلدی کمپلیٹ ہوں. یہ ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ہے. آخری چیز ادھر ذکر ہوا لا اینڈ آرڈر کا. مجھے وہ دن یاد ہے، اور زیادہ پرانا نہیں ہے، 2007 کا ٹائم ہے. 2007 اپریل آخری مجھے ٹائم یاد ہے. سکھر سے ہمیں اگر گڑی خدا بخش شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ جانا ہوتا تھا اپریل میں، تو ہم کانوائز میں چلتے تھے اس سڑک پہ. یہ سڑک پہ ہم جا رہے ہیں، پولیس، رینجرز، فوج، وہ جب
30-40 गाड़ियां इकट्ठी होती थी, फिर उनको ले जाती थी फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू दी अदर। ये हालत थी लॉ एंड ऑर्डर की सूबे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, फिर 2013 में, उस वक्त वफाक में भी थी, सूबे में भी थी, फिर 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देहात में और शहरों में 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब थे, नेशनल एक्शन प्लान 2015 में बना, जो बेहतरी आई है लॉ एंड ऑर्डर में, उसमें हुकूमत की विल, हमारी पुलिस की शहादतें ये शामिल है। इस वक्त भी वो डाकू जिन्होंने शहीद किया था पुलिस वालों को, वो जहन्नुम रसीद हो चुके हैं, और ये पुलिस ने किया है हमारी। तो ऐसी बात नहीं है। कुछ कच्चे के इलाके जहां प्रॉब्लम्स हैं हमारे सूबे में, जो 2007 या 2008 वाली बात थी वो अब नहीं है। आप खुलेआम कहीं पे भी जा सकते हैं। कच्चे के जो इलाके वो भी हमारा ट्राई बॉर्डर एरिया, जहां बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध की सरहदें मिलती हैं। और उस वजह से मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब जब थे, मेरी उनके साथ, चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी कि जी ये कच्चे के जो हमारा बॉर्डर एरिया है, घोटकी, कश्मीर और पंजाब के जो अजला और बलूचिस्तान के अजला, बल्कि KPK का भी जिससे मिलता है, वो के लिए हम स्पेशल स्टेप्स लें ताकि ये इन डाकुओं को फॉर एवर ख़त्म किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली मियां साहब की हुकूमत वहाँ चली गई, और फिर जो पंजाब की हुकूमत है उनके साथ ऐसा कोई राब्ता नहीं है हमारा कि हम ये रिजॉल्व करें। लेकिन हमारी पुलिस प्रॉपरली इक्विप्ड है। हमने पुलिस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पे ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में बड़े स्टेप्स लिए हैं। स्पेशल ब्रांच को, CTD को, अभी आज IG साहब से बात हो रही थी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, वो कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए। हुकूमत सिंध पूरी तरीके से तैयार है और इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें ज़रूर मदद कहीं कहीं होती है, फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है परमिशंस की, कुछ स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए आलात लेने की, उस वक्त वो हम आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने फंड्स मुहैया करेंगे अपने पुलिस के लिए, लेकिन जो इजाज़तें होंगी वो आपसे लेंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं लेता, बाकी कुछ बातें, इसलिए एक और इवेंट भी हमारा हैदराबाद में, जो उस तरफ की बातें होंगी, कुछ शिकवे शिकायत होंगे NHA के साथ, वो अपने भाइयों से, जैसे मैंने कहा भाइयों से ही शिकायत हो सकती है, वो उधर इंशाल्लाह हैदराबाद में आपसे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और इधर आए, और मौलाना साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो कि प्रोजेक्ट जिसके लिए खुर्शीद शाह साहब भी बड़े अरसे से, और आपने खुद बताया कि पुश करते रहे कि ये क्यों छोड़ दिया, आपकी वजारत के दौरान ये शुरू हुआ है। और हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाए, लेकिन चलें वो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आए ताकि इंशाल्लाह ताला हम सब सुरखरू हों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब ये रूट मुकम्मल हो जाएगा तो वज़ीर आज़म साहब आपको हम दावत देंगे। उन्होंने कहा एक लिंक रह गया था जो कि कराची से पेशावर तक मोटरवे बनना थी।